سینٹ کا الیکشن آج ہوا اور اس میں کون جیتا کون ہارا اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں، لیکن پہلے ذرا جو سرکاری نتائج ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ پہلا تو نتیجہ پہلا یہ ہے کہ جی سینیٹر جو ہیں 11 سیٹوں پہ یہ سینیٹر تھے، 6 پاکستان تحریک انصاف اور 5 جو ہیں وہ وہاں کی اپوزیشن اور جو دیگر جماعتیں ہیں انہوں نے جیتے ہیں۔ اس میں جو ہمارے سامنے رزلٹس پڑے ہیں تمام کے کامیاب امیدواروں کے جو سینیٹرز منتخب ہوئے ان کے نوٹیفیکیشن بھی، یعنی کہ ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، سرٹیفکیٹ آف الیکشن اس کو کہتے ہیں، اور فارم 58 کہتے ہیں اس کو، فارم 58، اور یہ جاری کر دیا گیا اور یہ جاری کیا جاتا ہے سینٹ کے نتائج جو ہیں اس کے مطابق۔ پہلی تو یہ بات بتا دوں کہ یہ سینٹ کے الیکشن بندوق کے سائے تلے ہوئے اور سنگینوں کے سائے تلے ہوئے، اور اس کے لیے خاص اہتمام کیا گیا تھا، اور جو فیڈرل فورس بنائی گئی تھی FCC، جو نیم فوجی دستے آپ کہہ لیں، فوجی دستے نہ کہیں، نیم فوجی دستے کہہ لیں، تو ان کی نگرانی میں یہ سینٹ کا الیکشن ہوا ہے، اور یہ حکم دیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ FCC کو اور فرنٹیئر کانسٹیبلری کو، اور یہ تقریباً اس کو نیم فوجی دستے بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ان کا سربراہ فوج کا ہوتا ہے، تو ان کے سنگینوں کے سائے تلے یہ الیکشن ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ ناراض ارکان تھے، ان میں سے 4 ارکان نے اپنے کاغذات واپس لے لیے تھے، خرم ذیشان باقی بچے تھے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، انہوں نے یہ کاغذات واپس نہیں لیے، اور آخری ٹویٹ بھی انہوں نے کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، اور میں ان سے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا، کسی قسم کی کوئی صلح نہیں کروں گا، یہ اشرافیہ کے لوگ ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، یہ عمران خان کے نظریے سے دھوکہ کر رہے ہیں۔ یہ تھے خرم ذیشان، اور لیکن انہوں نے کہا کہ میں ہاروں یا جیتوں مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں، مجھے ایک بھی ووٹ نہ ملے مجھے اس سے بھی کوئی پرواہ نہیں۔ تو اس کے بعد یہ الیکشن ہو گیا۔ اگر خرم ذیشان نہ ہوتے، یعنی کہ کاغذات واپس لے لیتے، تو یہ سارے کا سارا الیکشن ان اپوزڈ ہونا تھا، ووٹنگ کی ضرورت نہیں پڑنی تھی، اور پھر جو الیکشن کو ہے جو ووٹنگ کی ضرورت نہیں ہونی تھی، اور پھر جو آپ کے یہ سارا کام کرنے کی نہیں تھی، یہی رزلٹ آنا تھا جو اس وقت آیا۔ 6 پاکستان تحریک انصاف اور 5 جو ہیں وہ اپوزیشن کے پاس تھے، تو یہی نتیجہ آنا تھا، لیکن خرم ذیشان نے یہ رنگ میں بھنگ ڈالا اور انہوں نے انکار کر دیا، اور جبکہ باقی جو 4 ناراض ارکان تھے، امیدوار تھے، انہوں نے اپنے رات گئے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے، اور پارلیمانی پارٹی اور صوبائی جو وہاں کی گنڈا پور کی قیادت میں جو فیصلہ ہوا تھا، اور جو بیرسٹر سیف لے کے آئے تھے، ایک لسٹ لے کے آئے تھے اڈیالہ جیل سے بقول بیرسٹر سیف کے، اس کو انہوں نے قبول کیا، اور اس میں جو اہم رول ادا کیا وہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کیا، اور فردوس شمیم نقوی صاحب نے کیا، اور سینئرز نے کیا، اور انہوں نے بھی بتایا کہ یہ سب کچھ اسی طرح ہونے دیں، اس وقت ہم لڑائی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ 4 ناراض ارکان نے اس بات کو مانا اور ایک نے نہیں مانا۔ رزلٹ بہرحال وہی آیا جو جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ تو اس میں سینیٹر منتخب ہوئی خواتین کی سیٹوں پہ جی روبینہ خالد ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور اس کے بعد روبینہ خالد آئی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور روبینہ ناز آئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی۔ یہ 2 سینیٹر منتخب ہو گئی ہیں۔ دلاور خان JUI کے سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں۔ محمد اعظم خان سواتی پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ اعظم خان سواتی جو ہے ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا تھا، اور اس کے ان پہ مقدمات بھی ہیں اور پرچے بھی ہیں، سب کچھ ہے، اور اس کے باوجود وہ الیکشن لڑے اور الیکشن جیت گئے سینیٹر اعظم خان سواتی۔ کیونکہ یہ میں خاص طور پہ اس کی کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، آگے جا کے بتاتا ہوں۔ عطاء الحق صاحب جی سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں۔ نور الحق قادری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں، ان کا نوٹیفیکیشن بھی رزلٹ کا نتیجہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اور جناح ہال آف دا پروونشل اسمبلی سیکریٹریٹ خیبر پختونخوا پشاور، یہاں سے یہ رزلٹ جاری کیا گیا جی، جگہ یہ تھی۔ اور فیصل جاوید، سینیٹر فیصل جاوید جو ہیں وہ سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں، اور سینیٹر جاوید پر بھی 9 مئی کے مقدمات ہیں، اعظم خان سواتی پہ بھی 9 مئی کے مقدمات ہیں،
या आप नोट करते जाएं। और नूर अल्लाह कादरी साहब इसमें 9 मई में नहीं है, लेकिन आई थिंक उन पे कोई ना कोई मुकदमा होगा। तो बहरहाल ये सेनेटर मुंतखब। आगे जाके जी आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी खबर वो मैं आखिर में डिस्कस करूंगा जी। नियाज अहमद साहब सेनेटर मुंतखब हो गए हैं, और इसी तरीके से मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी ये भी सेनेटर मुंतखब हो गए हैं, क्योंकि इन्हीं पे सारा तनाज़ा था और इनके बारे में एतराज़ात उठाए जा रहे थे। और इनसे आज सवाल भी पूछा गया कि जनाब आपने तो 9 मई पे माजरत की थी, तो 9 मई पे माजरत करके तो उन्होंने कहा कि 9 मई के हवाले से मेरा बयानिया वही है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, जो इमरान खान का है, कि उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए 9 मई को जो कुछ हुआ, और यही मेरा मौक़िफ़ है। और इसलिए उन्होंने कहा कि उसका पॉइंट उन्होंने जवाब ये दिया। उसके बाद है जी सेनेटर तलहा महमूद, जो जमीयत उलमा इस्लाम के जाने जाते थे, और वो कई दफ़ा जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान साहब के सेनेटर मुंतखब हो चुके थे, लेकिन उन्होंने पिछले इस इलेक्शन से पहले उन्होंने JUI को खैरबाद कहा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो एक बात तो ये ज़हन में रखिएगा कि कहीं भी कोई भी नज़रियाती जो है ना, नज़रिया कोई नहीं है, तो जिसके पास है कुछ ना कुछ चमक दमक वो आपको मिलेगा, हर जगह मिलेगा। तो लिहाजा सेनेटर तलहा महमूद साहब JUI के थे, अब पीपल्स पार्टी के हो गए। JUI एक मजहबी जमात, पीपल्स पार्टी एक लिबरल जमात। JUI खालिसतन और जिहादी सरगर्मियों पे यकीन रखने वाली, और जो आपकी पीपल्स पार्टी है वो बिल्कुल दूसरी नौइयत की। तो एक तरफ तालिबान, दूसरी तरफ जो है पीपल्स पार्टी, तो ये सारे का सारा मामला है। तो बहरहाल जी तलहा महमूद साहब, तो इन सब को एक तो सबको मुबारकबाद। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इस सारे इलेक्शन में है वो है मुराद सईद साहब, सेनेटर मुराद सईद। जी हाँ, बिल्कुल, अब वो सेनेटर हैं और मुराद सईद साहब मुंतखब हो गए हैं सेनेटर। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है, क्योंकि किसी के भी कागजात नामजदगी रिजेक्ट नहीं किए गए। ये बात आप नोट करें, जो क्योंकि इस सारे मामलात में ये लड़ाई झगड़े में पड़े रहे कि ये मिर्ज़ा अफरीदी, ये नज़रियाती, ये गैर नज़रियाती, और ये गंडापुर ग्रुप, ये फ़लाँ ग्रुप, ये फ़लाँ ग्रुप। लेकिन जो इसमें चेंज है वो ज़रा देखिएगा कि तमाम मुकदमात, जो उन तमाम सेनेटर्स, इनमें सारे के सारे PTI के सेनेटर्स की बात कर रहा हूँ, ये इंतशारी टोला कहा गया, फसादी टोला कहा गया, दहशतगर्द कहा गया, क्या कुछ नहीं कहा गया। इनको मफरूर करार दिया गया, ये रूपोश रहे, और बेशुमार मुकदमात दहशतगर्दी के, गद्दारी के, बगावत के, सब कुछ। लेकिन किसी के कागजात नामजदगी रिजेक्ट नहीं हुए, और ये सब सेनेटर मुंतखब हुए। और वो खेल जो 8 फरवरी 2024 को खेला गया था, जो कागजात उठा उठा के रिटर्निंग अफसर फेंक रहे थे, वो कागजात इनके नहीं फेंके गए, और इनके कागजात एक्सेप्ट किए गए। फिर इस दौरान इतना अरसा आया, इनके कागजात क्यों नहीं रिजेक्ट किए गए? ये तब्दीली है। वो कहाँ गया बयानिया इंतशारी टोले का, फसादी टोले का, दहशतगर्दी का, रियासत के मुखालिफ, रियासत के दुश्मन, फौज के दुश्मन, वो सारे का सारा बयानिया किधर गया? ये जो कोर कमांडर्स की जो प्रेस रिलीज आती थी, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद DDI SPR की लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसें, लंबे लंबे सारे वाज, वो किधर गए? तो अगर ये दहशतगर्द थे, तो ये सेनेटर कैसे मुंतखब हो गए? तो इसका मतलब है कि रियासत के दावेदारों ने, ताकतवर लोगों ने ये तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुहिब्बे वतन जमात है, उसके अरकान मुहिब्बे वतन हैं, उसके अरकान पाकिस्तानी हैं, उनके जो अरकान हैं, उनके पार्टी के लोग जो हैं वो पाकिस्तान की बात करते हैं, वो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी हैं, वो दहशतगर्द नहीं हैं, वो इंतशारी नहीं हैं, वो फसादी नहीं हैं, उन पे जो मुकदमात हैं वो झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। ये तस्लीम किया गया है। वरना कहाँ सेंटर फैसल जावेद मुंतखब होता? रूपोश था बेचारा, और इतनी दाढ़ी बड़ी हुई थी, किसी को मालूम नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद सेनेटर आजम सवाती, उनके साथ क्या कुछ नहीं किया गया।
کہاں کہاں نہیں لے جایا گیا، کس کس جیل میں نہیں رکھا گیا، وہ سینیٹر کیسے منتخب ہو گیا، اگر وہ دہشت گرد تھا، واقعتاً اگر دہشت گرد تھا تو نہیں تھا، اس لیے وہ سینیٹر منتخب ہو گیا، فیصل جاوید سینیٹر آ گیا، اور سینیٹر جو سینٹ ہے اس کو کہتے ہیں ایوان بالا، اور اس کو اپر ہاؤس کہتے ہیں، سینٹ کو ایوان بالا ہے، یہ سب سے اوپر ہے پارلیمنٹ میں، یہ قومی اسمبلی سے بھی اوپر آتا ہے، اس کو ایوان بالا کہتے ہیں، ایوان زیری نہیں کہتے، اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس کہا جاتا ہے، تو اس لیے تو یہ تبدیلی، اور اس کے بعد سب سے بڑھ کر مراد سعید صاحب جو ہیں وہ منتخب ہوئے ہیں، اور سب سے زیادہ ووٹ مراد سعید نے لیے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ ووٹ جو ہیں وہ مراد سعید نے لیے ہیں، اور مراد سعید نے 26 ووٹ لیے ہیں، اور وہ سینیٹر منتخب ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جی روبینہ ناز 89 ووٹ لے کر منتخب ہوئی ہیں سینیٹر، اور پاکستان تحریک انصاف کی، اور 89، اور روبینہ خالد نے 52 ووٹ لیے ہیں، اور اس طریقے سے اعظم سواتی نے 89 ووٹ لیے ہیں، اور دلاور خان نے 54 ووٹ لیے ہیں، اور جنرل نشستوں میں مراد سعید نے سب سے زیادہ ووٹ لیے 26، فیصل جاوید نے لیے 22، مرزا افریدی نے لیے 21، نور الحق قادری صاحب نے لیے 21، اور مولانا عطا الحق درویش نے لیے 18، طلعت محمود نے لیے 17، اور نیاز احمد نے لیے 18 ووٹ، اور اس طریقے سے یہ نتیجہ آیا ہے، اور ان کے جاری کر دیے گئے ہیں نتائج، سرٹیفکیٹ کامیابی کے فارم 58 جاری کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ صورتحال، یہ سچویشن ہے، یہ تو تھی سینٹ کے الیکشن کی۔ اب اس میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں، تو یہ میں اس کو تبدیلی سمجھتا ہوں، یہ آپ کو یہ جان بوجھ کے میں نے آپ کو بتایا، پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے نا جی لوگ، یہ ان کو کسی باہر سے نہ کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، تو ان کو باہر سے کسی مخالف کی ضرورت نہیں ہے، باہر سے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہر روز کسی اپنے ہی بندے کو پکڑتے ہیں اور رگڑا لگانا شروع کر دیتے ہیں ہر روز، اور ان کو یہی ایک ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی بندہ پکڑتے ہیں، رگڑا لگاتے ہیں، اور کبھی کسی اپنے عہدیدار کو پکڑ لیا، کبھی کسی وزیر کو پکڑ لیا، کبھی کسی سیکرٹری جنرل کو، کبھی صدر کو، کبھی صوبائی صدر کو، کبھی وزیر اعلیٰ کو، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو، ہر روز پکڑتے ہیں اور ذبح کر دیتے ہیں، اور خود ہی میٹیریل فراہم کر رہے ہوتے ہیں اپنے مخالفین کو، اور زور شور سے کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑے دھڑلے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو فارمولا، اب جو علی امین گنڈا پور نے جو فارمولا طے کیا، گنڈا پور صرف اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ باقی بھی تھے، تو یہ ووٹ آئے ہیں، جب ووٹ پڑے ہیں تو یہ ان ووٹوں کے مطابق ہی 6 سینیٹرز جو ہیں ان کے منتخب ہوئے ہیں، اور 6-5 کا ہی طے ہوا تھا، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ گنڈا پور اینڈ کمپنی اور ان کی ٹیم جو ہے وہ صحیح تھی، اگر آپ میرٹ پہ فیصلہ کریں تو وہ بالکل درست تھے، اور انہوں نے، کیونکہ وہ جو پہلی لسٹ تھی وہ آئی تھی اس وقت جب پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایبسولوٹ تھی اور مخصوص نشستیں نہیں دی گئی تھیں اپوزیشن کو، وہ سارا کھیل نہیں کھیلا گیا تھا، اس وقت کی وہ تھی جی لسٹ، اس کے بعد شارٹ لسٹ کیا گیا تو یہ سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک بات نمبر 1، نمبر 2 یہ بھی داد دینی چاہیے کہ گنڈا پور اور ان کی ٹیم کو کہ تمام ایم پی ایز جو ہیں وہ ادھر ادھر نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، ان کے جتنے ووٹ تھے وہ سارے کے سارے ووٹ سٹیبل تھے، اور جو حکومت ہے، جو کہا جاتا تھا، اور جو کل تک گورنر خیبر پختونخوا اور نون لیگ کے لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب ہم یہ سیٹ بھی نکال سکتے ہیں، ہم یہ بھی نکال سکتے ہیں، ہمارے ساتھ 35 لوگ رابطے میں ہیں، ہمارے ساتھ 25 لوگ رابطے میں ہیں، ہمارے پاس 37 ایم پی ایز ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، تو ان کو ہم خرید لیں گے، تو اس کا مطلب ہے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی رکن وہاں سے فروخت نہیں ہوا، اس نے قیمت وصول نہیں کی، اور وہ ناقابل فروخت رہا، اور وہ پارٹی کے ساتھ جڑا رہا۔ ایک اور بات، اس کے بعد اب علی امین گنڈا پور کو اب یہ کامیابی ہو گئی ہے، اور کامیابی کے بعد اب گنڈا پور کو چاہیے اور ان کی ٹیم کو چاہیے کہ وہ بھی ذرا تھوڑا سا واپس نیچے زمین پہ آئیں اور اپنی ایگو کو ختم کریں، اور اگر وہ، کیونکہ یہ ساری ان کی بڑی کامیابی ہے خیبر پختونخوا کے عوام کی اور ان کی پارلیمانی پارٹی کی بہت بڑی کامیابی ہے
कि एक भी एमपीए इधर उधर नहीं हुआ और सब के सब इंटैक्ट रहे, जमात सलामत है और कोई किसी को तोड़ नहीं सका, कोई किसी को खरीद नहीं सका। पहली बात तो ये एक अच्छी बात है। तो गंडापुर को चाहिए कि वो भी अब जुनैद अकबर साहब को, आतिफ खान को, जुनैद अकबर को और इन सारे जो जिनके साथ उनकी वो चल रही हैं, रंजिशें चल रही हैं, हालांकि रंजिशें कोई बहुत बड़ी नहीं हैं, तो उन सबको साथ में लाएं और आतिफ खान साहब को भी और जुनैद अकबर साहब को भी चाहिए कि वो भी आपस में आएँ और जो असल काम है वो करें सारे मिलकर, क्योंकि इसके बाद अगला काम है उनका इमरान खान साहब की रिहाई का। 5 अगस्त जो है वो आ चुकी है और अब खैबर पख्तूनख्वा का इम्तिहान है, क्योंकि वहाँ से सेनेटर्स मुंतखब हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका, कामयाबी हो चुकी, पार्टी स्टेबल। और जो कहते थे कि गवर्नर राज लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो गंडापुर साहब को भी ये कहना है कि जनाब गंडापुर साहब ज़रा अपने पाँव मजबूत रखा करें और ये आपको कुछ नहीं कह सकते, आप एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। ये